السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں اور میرے عزیز دوستوں، دنیا میں نا ہم ہماری آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں لوگ کتنے غریب ہوتے ہیں۔ اپنی بیٹی کا نکاح بھی باپ بڑی مصیبت سے کرتا ہے، اس کے لیے بھائی دہیج دینا پڑتا ہے، بہت کچھ آج دنیا میں ڈیمانڈ کی جا رہی ہے سامنے والوں سے کہ بھائی بہت کچھ دینا پڑتا ہے۔ اسی دور میں اگر ایسے فتوے علماء دیں گے تو پھر کیا غریب اپنی بیٹی کو آگ لگائے گا؟ کیا غریب اپنی بیٹی کو کنویں میں ڈھکیل دے گا یا اس کا گلا دبا کے اسے مار دے گا؟ کیونکہ علماء نے فتوے ایسے دیے ہیں کہ لوگ نکاح پڑھانے سے انکار کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ دیکھیے، اعلیٰ حضرت نے اپنے فتاوی رضویہ میں لکھا ہوا ہے، معزز خواتین کو جہنم کے کتوں کے نکاح میں نہ دیتے ہوئے انہیں رسوائی سے بچانا۔ یہ باپ باندھا ہوا ہے اعلیٰ حضرت نے، کیونکہ اعلیٰ حضرت سے سوال جو ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ ایک حنفی لڑکی جس کا باپ بھی حنفی ہے، کیا ایک غیر مقلد وہابی کی نکاح میں دے سکتے ہیں یا نہیں، جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے کہا ان کے عقائد میں کفر ہے۔ دیکھو، غیر مقلدین کے عقیدے میں کہیں کفر نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ وہ میں آپ کو آخری بتاؤں گا کہ کیوں آخر میں کافر کہتے ہیں۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ ان کے عقائد میں کفر ہے، اہل حدیث غیر مقلد کے عقائد میں کفر ہے، ان سے نکاح محض باطل ہے، باطل و زنا ہے، اور مسلمان عورت کا کافر سے نکاح اصلاً صحیح نہیں ہے۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل ہی کافر ہیں، ان سے نکاح اگر کریں گے تو زنا میں شمار کیا جائے گا۔ مطلب اس پر عمل بھی ہوتا ہے بھائی، اس پر عمل ہوتا ہے، دیکھیے اس ویڈیو میں۔ اشرف علی تھانوی، اسماعیل گہلوی، قاسم نانوتوی کو میں کافر مانتا ہوں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو رشید احمد گنگوی کو، تھانوی صاحب کو اور اسماعیل دہلوی رحمہ اللہ کو آپ کافر کہنا ہے، تب وہ نکاح پڑھائے گا، لیکن وہ نکاح نہیں پڑھاتا، چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہوا ہے کہ غیر مقلدین کو لڑکی دینا زنا کرنے کے برابر ہے۔ تو کیا غیر مقلدین انہیں لڑکی دیتے ہیں؟ کیا وہاں بھی غیر مقلدین اہل حدیث کیا بریلویوں کو لڑکی دینے کے قائل ہیں یا نہیں ہیں؟ پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیجئے۔ نہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کھل کر کے کہ اگر ہندوستان کے حالات میں آپ جی رہے ہیں، یا خاص طور پہ ہمارے دیوبندی آدمی دنیا میں کہیں بھی ہوں، ان سے شادی نہ کیجیے اور اپنی لڑکی کو نہ دیجیے، بریلوی کو نہ دیجیے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں بار بار، پھر اس کے بعد میں ریفرنس دوں گا۔ اب کہاں لکھا ہوا ہے؟ کچھ شرائط ہیں غیر مقلدین وہابیوں کے، اگر وہ شرائط کو پورا کریں گے تو پھر وہ لڑکی نکاح میں دیں گے۔ تو وہ کیا ہے؟ ایک صاحب ہیں، اہل حدیث کے حافظ ہیں، ان کا نام ہے ابو زید ضمیر حافظ اللہ۔ ابو زید ضمیر نے اپنی کتاب اہل حدیث جماعت اہل حدیث پر الزامات کا جائزہ، ان کی کتاب کا نام ہے، اس کتاب کے صفحہ نمبر 11 اور 12 پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے، اور ریفرنس بھی میں بتاؤں گا انہوں نے کس کتاب کا ریفرنس دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں عبارت کیا لکھا ہوا ہے۔ ایک حکایت یوں بیان کی جاتی ہے کہ ابو بکر الجوزجانی کے زمانے میں ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اصحاب میں سے ایک شخص نے اصحاب الحدیث میں سے کسی کے ہاں اس کی بیٹی سے نکاح کا پیغام بھیجا تو اس اہل حدیث نے انکار کر دیا۔ یعنی ایک حنفی نے اہل حدیث کی لڑکی کو نکاح کا پیغام بھیجا تو اہل حدیث نے منع کر دیا۔ اب شرائط شروع ہوتے ہیں۔ ہاں، مگر اس شرط پہ کہ وہ اپنا مذہب چھوڑ دے، یعنی فقہ حنفی کو چھوڑنا ہوگا، اور امام کے پیچھے قرات کرے، امام کے پیچھے قرات کرنا ہوگا، اور رکوع کے وقت رفع دین کرے وغیرہ۔ یعنی فقہ حنفی کو چھوڑنا ہوگا اور امام کے پیچھے قرات کرنی ہوگی اور رفع دین کرنا ہوگا۔ اور یہ لکھتے ہیں اہل حدیث کے فرنٹ مین ابو زید ضمیر صاحب، اور ان کی کتاب کا نام ہے جماعت اہل حدیث پر الزامات کا جائزہ۔ یعنی اہل حدیث کے فرقے کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے، اور اس بات پر عمل ہوتا ہے۔ آپ نے جو ویڈیو دیکھی وہ بھی اہل حدیث تھا، یہ بھی اہل حدیث ہے، مطلب اس بات پر بھی عمل ہو رہا ہے۔ یہ فرقہ انہوں نے بھی بنایا ہوا ہے، ان کا فرقہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ صرف اپنے فرقے والوں کو ہی لڑکی دیتے ہیں۔ اور کتاب کا حوالہ کیا دیا ہے پتہ انہوں نے؟ دیکھیے، ابو بکر الجوزانی جو کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ اس حکایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو حنیفہ کے اصحاب کے زمانے میں بھی اہل حدیث کا وجود تھا۔ اہل حدیث کے فرقے کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے یہ لکھا ہے، اور در مختار کا حوالہ دیتے ہوئے اس کی شرح بیان کی ہے۔ در مختار نہیں بیان کی، اس کی شرح بیان کی ہے انہوں نے۔ تو شرح کس نے لکھی ہے وہ بھی دیکھیے آپ۔ سوری،
در مختار کی شرح رد المختار میں ابن عابدین لکھتے ہیں، ابن عابدین کا حوالہ دیا ہے، ابن عابدین شامی، پتہ ہے ابن عابدین شامی اہل حدیث غیر مقلدین کے بارے میں اس کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ خوارج ہیں۔ کون؟ غیر مقلدین۔ اس کو بھی نیچے لکھنا چاہیے تھا نا، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم خوارج کی جماعت ہیں، وہ بھی لکھنا چاہتا۔ اسی نے یہ کہا تھا کہ عبداللہ بن وہاب رحمہ اللہ علیہ شیطان کا سینگ ہیں۔ عابدین شامی جو 200 سال پہلے آیا، اسی نے یہ بات کہی تھی، اور سب سے پہلے اہل حدیث غیر مقلدین کو خوارج کی جماعت اسی نے کہا تھا۔ یہیں سے یہ اعلیٰ حضرت بھی اسی کی دلیل دیتے ہیں کہ یہ خوارج ہے اور یہ جہنم میں جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جہنم کے کتوں کو اپنی بیٹیوں سے بچاؤ، یعنی جہنم کے کتے غیر مقلدین، نعوذ باللہ من ذالک۔ فقہ حنفی کی ایک ایسی گستاخانہ کتاب کا حوالہ لکھ کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہمارا فرقہ ٹاپ پہ ہے۔ ٹھیک ہے، رکھو اپنے پاس اپنا فرقہ۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ایسے لوگوں سے ہماری حفاظت فرمائے جو فرقہ واریت کے آگ بھڑکا رہے ہیں۔ تو میرے بھائی میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ کیا غریب آدمی کیا کرے گا؟ اب یہ ایک دوسرے کے فتوے دے رہے ہیں نا، یہ فتویٰ لکھنے والا بھی امیر آدمی ہے، مطلب عالم ہے، اس کی پہچان ہے، اس کا نکاح بھی ہو جائے گا، اس کے بیٹیوں کا نکاح بھی ہو جائے گا، اور اس کا بیٹا ہے تو اس کا بھی نکاح ہو جائے گا، اور اعلیٰ حضرت کی پورے خاندان والوں کا نکاح ہو جائے گا، کیونکہ ان کی بھی لوگ پہچان ہے، ان کو بھی لوگ زیادہ پہچانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور علماء کہتے ہیں تو پھر زیادہ ہی لوگ ان کو عزت دیتے ہیں، تو ان کے بھی بیٹیوں کا بیٹوں کا نکاح ہو جائے گا۔ تو غریب آدمی اس پہ پھنس جاتا ہے۔ بریلوی کوئی غریب ہے تو وہ ڈرتا ہے کہ یار میں وہابیوں سے کیسے نکاح کراؤں اپنی بیٹی کا، لوگ کیا کہیں گے معاشرے میں، تو اس سے وہ شرماتا ہے۔ تو اسی لیے بھائی آج کتنی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، سامنے والے ہر چیز مانگ رہے ہیں لڑکی کے پاس، ان کے ساتھ ساتھ یہ فتنہ کھڑا کر دینا، مصیبتیں کھڑی کر دینا، تو یہ کہاں کا دین اسلام پھیلا رہے ہو آپ؟ یہ کون سا دین کا کام ہو رہا ہے؟ اگر یہ بات اہل حدیث کی صحیح ہے تو اہل حدیث ہمیشہ قرآن اور حدیث کہتے ہیں نا، یا رسول اللہ نے کہیں ایسا فرمایا ہے کہ جو میری سنت کو ترک کر دے اس سے نکاح نہ کرو؟ یہ اگر حدیث ہے تو آپ حدیث سے بات کریں، یہ اس طرح سے بونگیاں مار کے لوگوں میں نفرت بانٹنا بند کریں۔ ابھی فرقہ واریت بھڑکے گی اس سے زیادہ۔ ایسی کتابیں کیا کریں گے لے کر؟ نہ اعلیٰ حضرت نے اچھی بات لکھی، نہ اس وہابی نے اچھی بات لکھی، دونوں نے بس ٹکر والی بات لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نہیں دیں گے، یہ کہتا ہے ہم نہیں دیں گے۔ وہ کہتے ہیں بھائی، وہ کہہ رہا تھا کہ بھائی تم 3 لوگوں کو کافر کہو، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی رفع دین کرو۔ بھائی اللہ کی رضا کے لیے رفع دین کرنا ہے تو کرو، کسی لڑکی کے لیے کسی یا دولت کے لیے پیسے کمانے کے لیے رفع دین کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا، قیامت کے دن الٹا جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ اللہ کی رضا کے لیے رفع دین کرنا چاہے تو کریے، ورنہ نہ کرو۔ اس سے بہتر ہے کہ نہیں کرو رفع دین۔ یار کیا کریں گے ایک لڑکی کے لیے رفع دین کر کے جہنم میں جاؤ گے؟ اللہ سے ڈر جائیں، قیامت کے دن ان لوگوں کو جواب دینا ہوگا، اللہ سے ڈر جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔